جب شیخ الشیوخ عالم فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ مجاہدہ اختیار کرنا چاہا تو اسباب میں شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے التماس کی۔ شیخ نے فرمایا کہ طے کا طریقہ اختیار کرو۔ صوفیوں کے نزدیک پے در پے اور متواتر روزے رکھنے اور جب تک غیب سے افطاری کا سامان مہیا نہ ہو افطار نہ کرنے کو طے کہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ العالم نے 3 روز تک کچھ نہ کھایا۔ تیسرے روز افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں خدمت میں لایا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ غیب سے سامان افطار مہیا ہوا ہے، روٹیوں سے روزہ افطار کر لیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے ایک چیل کو دیکھا کہ مردار کی آنتوں کے ٹکڑے اپنے منہ میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ چنانچہ شیخ عالم کی نظر چیل پر پڑی۔ آپ کے دل مبارک میں ایک طرح کی نفرت و کراہت پیدا ہوئی۔ فوراً متلی ہوئی اور متلی کے ساتھ وہ روٹیاں قے کے رستے سے نکل گئیں جو آپ نے افطار کے وقت تناول کی تھیں، اور آپ کا پاک اور بے لوث معدہ بالکل خالی ہو گیا۔ جب آپ نے یہ کیفیت شیخ الاسلام جناب قطب الدین بختیار کاکی سے عرض کی تو شیخ نے فرمایا، مسعود، تم نے تیسرا روزہ ایک شرابی کی روٹیوں سے افطار کیا تھا، لیکن عنایت الہی تمہارے حال پر متوجہ تھی کہ اس کے کھانے نے تمہارے معدے میں جگہ نہ پائی۔ اب جاؤ اور 3 روزے اور رکھو، اور جو چیز غیب سے پہنچے اس سے افطار کرو۔ چنانچہ شیخ عالم نے دوسری دفعہ 3 روزے رکھے۔ اب آپ کو بغیر کھائے پیے 6 روز ہو چکے تھے۔ اگرچہ افطار کا وقت ہو گیا تھا لیکن کسی قسم کا کھانا میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ جب رات کا ایک پہر گزر گیا تو اب ضعف و کمزوری اور بھی غالب ہو گئی، اور بھوک کی حرارت و گرمی سے نفس جلنے لگا۔ جب آپ بھوک کی وجہ سے بیتاب ہوئے تو دست مبارک زمین کی طرف دراز کیا اور چند کنکریاں زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈال لیں۔ خدا کی شان کہ آپ کے منہ کی برکت سے کنکریاں شکر کی ڈلیاں بن گئیں۔ شیخ عالم نے جب یہ کرامت معائنہ کی تو اپنے دل میں کہا کہ ممکن ہے کہ یہ شیطان کا مکر و فریب ہو، لہٰذا آپ نے فوراً ان کنکریوں کو جو منہ مبارک میں تھیں ان کو اگل دیا، اور پھر اس طرح مشغول باحق ہو گئے یہاں تک کہ جب آدھی رات گزر گئی تو اب پرلے درجے کا ضعف طاری ہوا۔ آپ نے پھر چند کنکریاں زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈالیں اور یہ کنکریاں بھی شکر کی ڈلیاں بن گئیں۔ اس وقت پھر وہی شیطانی مکر کا خیال آپ کے دل میں گزرا، اور یہ شکر بھی آپ نے منہ مبارک سے نکال پھینکی اور مشغول بحق ہو گئے۔ جب رات آخر ہوئی تو آپ نے دل میں کہا، ایسا نہ ہو کہ انتہائی ضعف کی وجہ سے خداوندی بندگی سے باز رہوں اور فجر کی نماز نہ پڑھ سکوں۔ یہ کہہ کر چند کنکریاں ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالیں اور وہ بدستور سابق شکر ہو گئیں۔ اس دفعہ آپ کے دل مبارک میں خیال گزرا کہ یہ غائبی سامان ہے جو میری افطاری کے لیے مہیا ہوا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، اور شیخ الاسلام نے جو فرمایا تھا کہ 3 روز کے بعد غیب سے جو چیز پہنچے اس سے افطار کر لینا، وہ بھی غیبی سامان ہے۔ اب مجھے بالکل تردد نہیں کرنا چاہیے۔ جب دن ہوا اور آپ شیخ الاسلام جناب قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ نے فرمایا، مسعود، تم نے خوب کیا کہ شکر سے روزہ افطار کیا۔ جو کچھ غیب سے دستیاب ہو بہر صورت خوب ہے، جاؤ شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب شیخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو پھر شکر بار اور گنج شکر کہتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ عالم نے مزید مجاہدہ کی بابت شیخ الاسلام قطب کاکی سے پوچھا اور عرض کی کہ اس سے بھی زیادہ مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اگر شیخ کی اجازت ہو تو چلہ کشی کروں۔ لیکن یہ بات شیخ کے مزاج کے موافق نہ پڑی۔ فرمایا،
چلائے کشی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان جیسی چیزوں سے باجز شہرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ عالم نے جواب دیا کہ حضور خوب جانتے ہیں کہ بندے کو شہرت مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ گمنامی اور گوشہ نشینی مد نظر ہے۔ عذابات شیخ عالم نے فرمایا کہ میں عمر بھر پشیمان رہا کہ ایسی بات کا کیوں جواب دیا جو شیخ کے مزاج کے موافق نہ تھی۔ الغرض شیخ اسلام قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں چلہ کشی کرنا مقصود ہے تو جاؤ محکوس چلے میں مشغول رہو۔ لیکن شیخ عالم کو معلوم نہ تھا کہ چلہ معکوس کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے شیخ بدر الدین غزنوی سے کہا کہ شیخ نے مجھے چلہ معکوس کا حکم فرمایا ہے اور میں شیخ کی ہیبت کی وجہ سے دریافت نہ کر سکا کہ چلہ معکوس کا طریقہ کیا ہے۔ یا تو تم مجھے اس کی تعلیم دو یا شیخ سے دریافت کرو۔ شیخ بدر الدین نے خواجہ بختیار کاکی سے چلہ معکوس کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ چلہ معکوس یہ ہے کہ لگاتار 40 روز 40 رات پاؤں میں رسی باندھ کر کسی کنویں میں الٹے لٹک کر خدا کی عبادت میں مصروف رہو۔ جب شیخ عالم کو چلہ معکوس کے معنی تحقیق ہو گئے تو آپ نے اس کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن آپ کو منظور تھا کہ چلہ اس جگہ پورا کیا جائے جہاں کسی کو اطلاع نہ ہو۔ چنانچہ ایسے مقام کی تلاش و جستجو میں نکلے اور ایسا موقع ڈھونڈتے پھرے کہ جہاں مسجد ہو اور مسجد میں کنواں بھی ہو اور کنویں کے پاس ایک ایسا درخت ہو جس کی شاخ کنویں کے سر پر چھائی ہو، نیز مسجد کا مؤذن درویشوں کی صحبت کے قابل ہو اور ساتھ ہی اس کے صاحب سر بھی ہو۔ جناب شیخ عالم تمام شہر میں ایسے مقام کی تلاش کرتے پھرے، لیکن اتفاق سے آپ کو ایسا کوئی مقام دستیاب نہیں ہوا جن میں یہ تمام باتیں مہیا ہوں۔ مجبوراً آپ کو ہانسی جانا پڑا اور ایک مدت تک آپ وہاں بھی ایسا موقع تلاش کرتے رہے، لیکن میسر نہ ہوا۔ اب آپ وہاں سے بھی آگے بڑھے اور ہر قصبے اور ہر خطے میں اس قسم کی تنہائی ڈھونڈتے پھرے، یہاں تک کہ خطہ اونچا میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مسجد دیکھی جو نہایت خوشنما اور پرفضا تھی اور اطراف کے باشندے اسے مسجد حاج کے نام سے پکارتے تھے۔ اس مسجد میں کنواں بھی بہتا اور کنویں کے پاس ایک درخت بھی موجود تھا۔ مسجد کا مؤذن ایک نہایت صاحب دل شخص تھا جو خواجہ رشید الدین کے نام سے شہرت رکھتا تھا، ہانسی کا باشندہ تھا، اور یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ شیخ عالم کا نہایت سچا اور بے ریا معتقد تھا۔ شیخ عالم اس مسجد کو اپنی طبیعت کے موافق پا کر چند روز تک یہاں رہے، اور جب مؤذن کی سچی محبت اور اسرار پر کامل وثوق ہو گیا تو آپ نے اس پر اپنا بھید ظاہر فرما دیا، لیکن بھید ظاہر کرنے سے پیشتر اس سے عہد لیا کہ کسی پر اس کا اظہار نہ ہونے پائے۔ مؤذن نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو ایک مضبوط رسی بازار سے خرید لانا۔ مؤذن نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ایک رسی بازار سے خرید لایا۔ شیخ عالم نے وضو کیا اور بے دھڑک اپنے ایک مبارک پاؤں کو، جو حقیقت میں اولیاء کے سر کا تاج تھا، رسی کے ایک سرے میں باندھ دیا اور دوسرا سرا درخت کی شاخ میں لپیٹ دیا۔ آپ نے مؤذن سے فرمایا تھا کہ تم صبح صادق کے طلوع ہونے سے پیشتر یہاں موجود ہونا۔ مؤذن مقرر وقت پر اپنے مکان کو چلا گیا اور شیخ عالم تمام رات کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے نماز میں مشغول رہے۔ صبح کی پو پھٹنے سے پہلے مؤذن موجود ہوا کہ دیکھا کہ شیخ عالم اسی طرح مشغول باحق ہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ مخدوم میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ صبح صادق طلوع ہو چکی ہے۔ مؤذن نے جواب دیا کہ ہوئے چاہتی ہے۔ فرمایا تو رسی کو اوپر کھینچ لو۔ مؤذن نے ایسا ہی کیا۔
شیخ عالم باہر تشریف لائے اور مسجد کے اندر قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور اب بھی مشغول بحق رہے۔ اس طرح 40 راتیں چلائے معکوس میں بسر کیں اور پیر کا فرمان اس طرح ادا کیا کہ تیسرے شخص کے کان میں اس بھید کی بھنک تک نہیں پہنچی۔ یہ مسجد اونچا میں ہنوز برقرار ہے اور وہ متبرک مقام خلق اللہ کی حاجت روائی کا عمدہ موقع ہے۔ اس طرح رشید الدین مینائی مؤذن نے ایک دفعہ شیخ عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایک مفلس اور درویش شخص ہوں، آمدنی کچھ زیادہ نہیں رکھتا اور کھانے والی لڑکیاں بہت سی ہیں۔ خواجہ کا عین کرم اور بے حد بخشش ہوگی اگر میرے حق میں دعا فرمائیں۔ میں اپنے لیے صرف اس قدر وسعت اور فراخی چاہتا ہوں کہ مجھے اور لڑکیوں کو کافی ہو جائے۔ فرمایا تم وعظ کرو۔ مؤذن نے عرض کی کہ حضور میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے اور اس قدر قابلیت نہیں رکھتا ہوں۔ شیخ عالم نے فرمایا کہ تیرا کام منبر پر قدم رکھنا ہے اور حق تعالیٰ کا کام فضل و کرم ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور وہ علم و کرامات عطا فرمائے کہ واعظ و نصیحت میں بے نظیر عالم مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی عالمگیری واعظ پر تعجب کرنے لگے۔ تھوڑے دنوں میں اس کی روزی میں فراخی اور وسعت پیدا ہو گئی اور اب خوشحالی میں زندگی بسر کرنے لگا۔ چنانچہ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ ابو سعید الخیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو کچھ مجھے پہنچا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے پہنچا۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرنگوں نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک مقام پر پہنچا اور اپنے پاؤں میں رسی باندھ کر کنویں میں الٹا لٹک گیا۔